السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان۔ حضرات ذی وقار محترم سامعین، آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نیک عمل کیسے قبول ہوتے ہیں، نیک اعمال کی قبولیت اللہ رب العزت کے سامنے کیسے ہوتی ہے۔ نیک عمل کے قبول ہونے کی 3 شرائط علماء نے بیان کی ہیں، وہ آپ حضرات کے سامنے گوش گوار کرنے کے بعد اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلے نیک عمل کی قبولیت کی جو شرط ہے وہ ہے ایمان۔ بندہ اللہ رب العزت پر ایمان لانے والا ہو، مسلمان ہو۔ کافر جتنی مرضی نیکیاں کرتا رہے، صدقات کرتا رہے، لوگوں پر اپنے مال کو خرچ کرتا رہے، لوگوں کو کھانے کھلاتا رہے، اس کا نیکی کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ حاتم الطائی، اس کا بڑا مشہور واقعہ ہے، کافر تھا، بہت زیادہ لوگوں کو کھانے کھلاتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نیکی کسی کام کی نہیں۔ کیوں؟ ایمان نہیں لایا، مسلمان نہیں تھا۔ دوسری چیز الاخلاص، بندہ جو بھی عمل کرے اس میں اخلاص ہونا چاہیے، خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر اس میں ریاکاری آ گئی، شرک آ گیا تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ اخلاص کیا ہے؟ توحید، اللہ رب العزت کی توحید۔ مشرک جو بندہ ہے اس کی عبادت کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتا رہا، ساری زندگی شرک میں گزار دی، اس کے عمل کا کوئی، اور ریاکاری اگر اس کے عمل میں آگے، نماز پڑھ رہا ہے تو دکھلاوا کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی، زکوٰۃ دے رہا ہے، لوگ کہیں گے بہت بڑا سخی ہے۔ نہ میرے بھائی، یہ عمل آپ کا مردود ہو جائے گا، بلکہ آپ کے لیے وبال بن جائے گا اگر اس میں ریاکاری آ گئی۔ شرک سے بچو۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اللہ رب العزت کسی مشرک کو معاف نہیں کریں گے۔ جو بندہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے، اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ لیکن کسی بھی اور گناہ والے کو اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، لیکن شرک والے کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ شرک کرتے ہی کیوں ہیں؟ کیا اللہ رب العزت بہت سارے سوال اٹھاتے ہیں قرآن مجید میں، کیسے شرک کرتے ہو؟ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ
والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. کون ہے اللہ کے علاوہ؟ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ اللہ کے علاوہ کون ہے جس نے تمہارے لیے آسمانوں سے پانی نازل کیا؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور اس پانی کے ذریعے ہم نے زمین سے باغات اگائے جس سے تم رزق کھاتے ہو. مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تم میں سے کسی کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ ایک شجر، ایک درخت ہی اگا سکے. کسی میں طاقت ہے؟ ایک پتا بھی کوئی نہیں اگا سکتا. بل ہم قوم یعدلون، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں جو راہ راست سے بھٹکے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت پھر سوال کرتے ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. جب کوئی مجبور فریاد کرتا ہے تو اس کی فریاد کو کون سنتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاه، کون ہے مجبوروں کی فریادیں سننے والا؟ اور کون ہے ان کے دکھوں کو دور کرنے والا؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ کیا کوئی اور بھی ہے جو کسی مجبور کی مجبوری کو سنے اور اس کی تکلیف کو دور کر دے؟ کوئی ہے؟ آج مسلمان ان باتوں کو کیوں نہیں سوچتے؟ ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا، غیروں سے ہم فریادیں کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے فریادوں کو میں پورا کرتا ہوں. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے جو کسی تنگ دست کی تنگ دستی کو دور کر دے، کسی کی پریشانی کو دور کر دے؟ کوئی نہیں ایسا. پھر اللہ رب العزت اور سوال کرتے ہیں، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. کون ہے جو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر زندہ کرتا ہے؟ کوئی اور اس کی طاقت رکھتا ہے؟ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور وہ کون ہے جو تمہیں آسمانوں سے رزق دیتا ہے؟ آسمانوں سے بارش ہوتی تو اس کے ذریعے ہمیں پھل ملتے ہیں، اس کے ذریعے ہمیں گندم ملتی ہے، اس کے ذریعے کھانے کی ساری اشیاء مہیا ہوتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے جو یہ سارے کام کر سکتا ہے؟ نہیں. فرمایا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر ان کے پاس ایک دلیل بھی ہے تو لے آئیں. اگر کسی نے ایک پتا
پتا بھی بنایا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا بندہ ہے جس نے ایک پتا بھی بنایا ہے، مکھی کا پر بھی بنایا تو لے آؤ، بتاؤ تو صحیح۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جو یہ کام کر سکتا ہے؟ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں زمین و آسمان کے غیب کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ الا اللہ، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اے میرے نبی ان سے پوچھئے آسمان اور زمین میں جو غیب کے خزانے ہیں وہ کس کے پاس ہیں؟ اللہ رب العزت کے پاس۔ وما يشعرون ایان یبعثون، یہ تو بیچارے اتنا بھی نہیں جانتے کہ ان کو قبروں سے کب اٹھایا جائے گا۔ جن سے تم فریادیں کر رہے ہو، جن سے بیٹے مانگ رہے ہو، جن کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کر رہے ہو، کسی کو غوث اعظم کہتے ہو، کسی کو دستگیر کہتے ہو، کسی کو کیا کہتے ہو، کسی کو کیا کہتے ہو، اللہ رب العزت کا فیصلہ ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر، جن لوگوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو یہ تو تمہارے لیے ایک پرکاہ کے بھی مالک نہیں ہے۔ پرکاہ کہتے ہیں کھجور کھانے کے بعد اس کے بعد گٹلی ہوتی ہے کھجور کی، اس کو تھوڑا سا مسلیں گے تو ایک چھوٹی سی جھلی، سفید جھلی اس کے اوپر سے اترے گی۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں جن کو تم مجھے چھوڑ کر پکار رہے ہو اس جھلی کے بھی مالک نہیں ہے۔ اس جھلی کو بھی بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، اگر تم ان کو پکارو گے جو فوت ہو چکے ہیں، قبروں میں ہیں، تم ان کو پکارو گے تو تمہاری آواز نہیں سن سکتے۔ اللہ کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، نہ ہی کوئی عالم کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے کہ اگر تم ان کو پکارو گے تو تمہاری پکار نہیں سن سکتے، تمہاری آواز ان تک نہیں پہنچ سکتی۔ اور اللہ فرماتے ہیں اگر فرض کیا سن ہی لیں، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، فرض کیا اگر سن ہی لیں تو تمہاری اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ تم کو جواب دے دیں، تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتے اگر سن بھی لیں۔ اور اگلی بات پر غور کیجئے، میں گزارش کرتا ہوں ایسے لوگوں سے کہ جو بھٹکے ہوئے ہیں، ہمارے بھائی ہیں لیکن بھٹکے ہوئے ہیں، قرآن کے راستے سے، قرآن کی ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان قبروں سے کیا ملے گا تمہیں؟ اللہ جب کہہ رہا ہے کہ ان کو اتنا بھی نہیں پتا کہ ان کو قبروں سے اٹھایا کب جائے گا، جو اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا وہ دوسروں کے بارے میں کیا جانے گا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اس بات پہ ذرا غور کیجئے، آج اولیاء اللہ کی قبروں پہ مزار ہیں، یہ اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اولیاء پر قیامت کے دن کوئی بھی خوف نہیں ہوگا، نہ ہی وہ غم کھائیں گے۔ الذین آمنوا وكانوا يتقون، کیوں؟ ایمان لاتے تھے اللہ رب العزت پر اور اللہ رب العزت سے تقوی اختیار کرتے تھے، ڈرتے تھے، ڈر کر اللہ رب العزت سے وہ زندگی گزار کے چلے گئے، اس لیے وہ اولیاء ہیں۔ ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ جس طرح وہ اولیاء اللہ بنے، وہ اللہ کے دوست بنے، آج ہم وہ طریقہ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ وقت کی
قلت کے پیش نظر پہلی چیز کیا تھی؟ ایمان. بندہ مسلمان ہوگا تو اس کا نیک عمل قبول ہوگا، اگر کافر ہوگا کلمہ نہیں پڑھا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. دوسری چیز کیا تھی؟ الاخلاص، ریاکاری، شرک سے محفوظ ہو عمل. ہم نیک اعمال کرتے ہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ قبولیت کیسے ہوگی. تیسری چیز متابعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا عمل قبول ہوگا. اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ گئے، ایک ذرا بھی ہٹ گئے، عمل قبول نہیں ہوگا. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہماری مور نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس پر ہماری مور نہیں ہے، نہ ہم نے کیا، نہ اس کا حکم دیا، نہ میرے صحابہ نے ایسے کسی چیز پر عمل کیا، جس نے ایسے عمل کو اپنایا اس کا عمل قبول نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں کہا کرتے تھے، بلکہ آج ہمارے تقریباً سارے خطباء حضرات جس فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہیں سارے پڑھتے ہیں ان خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین بات اللہ کی ہے. وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین جو ہدایت ہے وہ کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وشر الامور محدثاتها، اور سب سے جو بدترین کام ہے وہ کیا ہے؟ نئے کام. شریعت میں، دین میں نئے کام سب سے بدترین ہے. وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر بدعت کیا ہے؟ ہر نیا کام کیا ہے؟ بدعت ہے. اور بدعت کیا ہے؟ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت جو گمراہی ہے. یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر ایک گمراہی قیامت کے دن جہنم میں ہوگی. اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، اور ریاکاری سے بچیں، کیونکہ ایسا ریاکاری والا عمل الٹا وبال بن جاتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو جس طرح یہاں جمع، اللہ رب العزت جنت میں جمع فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محبت ہمیں نصیب فرمائے. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لو کان حبک صادقا لاطعته، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو اپنے محبوب کی اطاعت کرتا. فإن المحب لمن يحب مطيع، کیونکہ ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے. وما علی الا البلاغ.